سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں سلسلہ لے کر۔ اس پروگرام کا نام ہے شان محمدی۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قصیدہ لکھا جس کا نام ہے قصیدہ محمدیہ۔ اس قصیدے کے اندر ہیں 29 اشعار، اور اس پروگرام کے اندر ہم ایک شعر لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور اس شعر کے تحت، اس کے معنی کے تحت، اس کے الفاظوں کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے شعر نمبر 9 کا۔ تسلسل سے اس پروگرام کے اندر ہم امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار کو لے کر چل رہے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے 9ویں شعر کے اندر کیا خوب کلام، کیا خوب تخیل، کیا خوب تصور بیان فرماتے ہیں، اور اس تصور کے اندر وہ بات کہہ گئے کہ جو بات ایمان کی اصل ہے۔ فرماتے ہیں محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد ذکرہ روح لانفسنا، یعنی حضور اکرم علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ ہماری جانوں کے لیے راحت کا سامان ہے، ہماری تو زندگی ہے۔ روح کا معنی اگر جو مشہور و معروف ہے وہ کریں تو مطلب ہوگا کہ ہماری تو زندگی ہے، اور اگر اس کا لفظی معنی کریں تو مطلب یہ ہوگا روح کا معنی ہے راحت، کہ نبی اکرم علیہ السلام کا ذکر خیر ہماری جانوں کے لیے راحت کا سامان ہے، اطمینان کا سامان ہے، ہمارے روح کی غذا ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور فرمایا محمد شکرہ فرد علی الامم، نبی اکرم رسول مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جو کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر فرض ہے، بلکہ فرمایا علی الامم، جتنی بھی اقوام ہیں سب پر فرض ہے، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتیں ہیں وہ سب ہی پا رہے ہیں، وہ مسلمان بھی پا رہے ہیں اور وہ غیر مسلم بھی پا رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں نبی اکرم علیہ السلام کے ذکر کی باتیں ہوں گی، آپ علیہ السلام کا شکر ادا کرنا ہے اس کی باتیں ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رفعت ذکر ہے حصہ تیرا، دونوں عالم میں ہے چرچا تیرا۔ رفعت ذکر ہے حصہ تیرا، آپ ہی کا ذکر اللہ نے سب سے بلند کیا ہے، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ رفعت ذکر ہے حصہ تیرا، دونوں عالم میں ہے چرچا تیرا۔ مرغ فردوس پس از حمد خدا، ارے فردوس کے اندر، جنت کے اندر جو ذکر کرنے والے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ مرغ فردوس پس از حمد خدا، تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو زیبا تجھے تاجوری، کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاجوری، تیرے ہی دم سے ہے سب جلوہ گری، تیرے ہی دم سے ہے
سب جلوہ گری، ملک و جن بشر و حور و پری، جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ذکر کی باتیں کیوں نہ ہوں، آپ کا ذکر کیوں نہ کریں؟ آپ تو روح کائنات ہیں، آپ تو اصل کائنات ہیں، آپ تو اس کائنات کی جان ہیں، آپ ہماری جان ہیں۔ آپ کا ذکر ہمیں جان بخشتا ہے، دلوں کو جلا بخشتا ہے، سرور بخشتا ہے، زندگی بخشتا ہے، تر و تازگی بخشتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیوں کیا جائے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیوں کیا جائے؟ علماء نے لکھا کہ بندے کے دل کے اندر جب کسی کی طرف میلان ہوتا ہے تو اس کی طرف خیالات متوجہ ہوتے ہیں۔ میلان کا اگلا مرحلہ محبت ہوتی ہے۔ جب محبت دل و دماغ میں رسوخ کر جاتی ہے، قرار پکڑ لیتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، تو پھر بندہ محب کہلاتا ہے، محبت کرنے والا کہلاتا ہے۔ اور ایک محب کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ علماء نے لکھا فَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے کرتا ہے، سوتے جاگتے کرتا ہے، دوستوں میں کرتا ہے، بیگانوں میں کرتا ہے، ہر جگہ کرتا ہے، ہر موقع پر کرتا ہے۔ کیوں نہ کرے؟ کہ محبت جو ہو گئی ہے۔ تو محبت ہونے کی ایک علامت یہ ہے، محبت کا دعویٰ سچا ہو، ایک پہچان یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے نہیں تھکتا، محبوب کا ذکر اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ علامہ قسطلانی صاحب مواہب لدنیا لکھتے ہیں کہ المحبت دوام الذکر للمحبوب، محبت نام کس چیز کا ہے؟ کس سے محبت کہتے ہیں؟ فرمایا دوام الذکر للمحبوب، جب بندہ اپنے محبوب کا صبح و شام ہر وقت ہر حال میں ذکر کرنا شروع کر دے تو سمجھو محبت کامل ہو چکی ہے۔ تو ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، یاد کرنا، نہ بھولنا، یہ وہ باتیں ہیں جو محبت کی علامت ہیں۔ اور ہمیں یہ دعویٰ ہے، ہماری یہ تمنا ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے محبت کریں، سب سے بڑھ کر آپ ہی کو چاہیں، آپ کے سوا اتنا اس مقدار میں اس قدر کسی اور کو نہ چاہیں۔ تو جب حضور کو سب سے زیادہ چاہیں گے تو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کا ذکر بھی سب سے زیادہ کریں، آپ کا تصور بھی سب سے زیادہ کریں، آپ کا تذکرہ بھی سب سے زیادہ کریں۔ مواہب لدنیا میں ہے کہ بعض علماء نے محبت کی تعریف یوں بیان کی ان یکون کلامہ ذکر المحبوب، کہ جو سچا عاشق ہوتا ہے، سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے کلام کے اندر ذکر محبوب کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وَصُمْتُهُ فِكْرًا فِيهِ، اگر وہ خاموش ہے تو محبوب ہی کے خیالوں میں کھویا ہوتا ہے، محبوب ہی کے تصور میں ڈوبا ہوتا ہے۔ وَعَمَلُهُ طَاعَةً لَهُ، اور اس کا جو عمل ہے وہ محبوب کی اطاعت پر مشتمل ہوتا ہے۔ دیکھیے محب کی، محبت کرنے والے کی جو نشانیاں بیان ہوئیں، ان نشانیوں کے اندر محبوب کا ذکر کرنا، محبوب کا تذکرہ کرنا، محبوب کی یاد کرنا، محبوب کے تصور میں گم ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی نشانی بیان کی گئی کہ محبوب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی لیے تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ محمد ذکرہ روح لانفسنا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہمارے دلوں کا چین ہے، ہماری زندگی کے لیے قرار کا سامان ہے، ہمارے دلوں کے لیے جلا ہے، توانائی ہے، تر و تازگی ہے۔ اہل سیر نے ایک واقعہ اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا لأحب الی من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جان سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں۔
وَأَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، میرے اہل سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں، وَأَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، میرے جو بچے ہیں ان سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں، وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں، اور جب میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں فَأَذْكُرُكَ، تو پھر میں آپ کی یاد میں کھویا رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فما اصبر حتی آتیکا، مجھے وہاں بھی صبر نہیں آتا، میں اس یاد کو ناکافی سمجھتا ہوں، آپ موجود ہیں، میں یہاں آ جاتا ہوں، یہاں آ کر آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہوں۔ پھر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ بروز محشر جب آپ جنت میں چلے جائیں گے پھر میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ جبریل امین وہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس کا جو حشر ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیے حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان، ان کی محبت کا کیا عالم ہوا کرتا تھا۔ ان کی محبت ذکر محبوب پر مشتمل ہوا کرتی تھی، یاد محبوب ان کی زندگی کا ہدف اور ان کی زندگی کا حاصل ہوا کرتا تھا، اور اسی کو وہ سب کچھ سمجھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ان کے لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تمام کی تمام بھلائیوں سے بڑھ کر ہوا کرتی تھی۔ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان بڑے اہتمام کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ اور بیٹھتے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی باتیں کرتے ہیں، حضور کی یاد مناتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ، صحابہ اکرام علیہ رضوان کا ایک وفد، ایک حلقہ اور ایک محفل جمی ہوئی تھی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومنا علینا بکا، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں، ندعو اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کریں، ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، اور اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نعمت عطا فرمائی، ومنا علینا بکا، اور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان بیٹھ کر آپس میں حلقہ لگا کر محفل جما کر سرکار دو عالم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لا رہے ہیں کہ مولا کریم تیرا شکر ہے، تو نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا واقعی اللہ کی قسم تم اس لیے یہاں بیٹھے ہو؟ قالوا اللہ، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں، ما اجلسنا الا ذالک، کہ ہمارے بیٹھنے کا صرف یہی مقصد ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، کہ مجھے ایک قسم جو تم سے لی گئی اس لیے نہیں لی گئی کہ تمہارے قول پر کوئی شک ہے، بلکہ بات یہ ہے، انما اتانی جبریل، جبریل میرے پاس آئے ہیں، فاخبرانی، مجھے آ کر خبر دی ہے، ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ تو دیکھیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکتیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان جب ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں تو جبریل امین بھی حاضر ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو پسند فرما رہا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، اس کی محفل سجانا، اس کا اہتمام کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اخبرنی عن صفت رسول اللہ فی التورات، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات توریت شریف میں آئی تھیں ذرا وہ تو بیان کرو۔ پھر یہ صحابی وہ تمام کی تمام باتیں جو توریت میں انہوں نے پڑھی تھیں وہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کے الفاظ ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے الفاظ ہیں، آپ کی نعت کے الفاظ ہیں، آپ کے اوصاف کے الفاظ ہیں۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان اس طریقے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیابت میں بھی کرتے، اور جب آپ تشریف فرما ہوتے اس وقت بھی آپ کا تذکرہ کرتے، آپ کے اوصاف بیان کرتے، آپ کے فضائل بیان کرتے، آپ کے محامد بیان کرتے، آپ کے کمالات بیان کرتے۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر لگوایا اور کہا اس پر بیٹھو اور بیٹھ کر مدح و ثنا بیان کرو۔ حضرت حسان بن ثابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کرتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں فَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے بڑھ کر کامل و اکمل، تخلیق کے اعتبار سے کامل، اوصاف کے اعتبار سے کامل، فضائل کے اعتبار سے کامل، محامد کے اعتبار سے کامل، آپ سے بڑھ کر کامل شخص، شخصیت کامل، فرد کامل کسی معنی جنا ہی نہیں ہے۔ عرض گزار ہوتے ہیں خلقت مبرم من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا فرمایا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسا آپ نے چاہا۔ تو یہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ ذکر مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت جوبن پر ہیں اور ان کی زبان مبارک رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے تر ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعائیں دیتے ہیں، اللہم ایدہ بروح القدس، اے مولا کریم روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں پاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیوں نہ کریں؟ جب قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ذکر مصطفیٰ کیوں نہ کریں؟ جب قرآن کہتا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، ذکر مصطفیٰ کیوں نہ کریں؟ جب قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کا ہر اگلا دن پچھلے سے بہتر ہوگا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ ذکر مصطفیٰ کیوں نہ کریں؟ جب قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرما دیا؟ ذکر مصطفیٰ کیوں نہ کریں؟ کیا قرآن نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو۔ درود پاک کس چیز کا نام ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ بندہ اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے کہ اے مولا کریم میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل فرما، رحمت نازل فرما، صلاۃ نازل فرما۔ درود پاک پڑھنے والا
ذکر مصطفیٰ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمت بھی طلب کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، جب اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ہم سب فنا ہو جائیں گے، ہم میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، زندہ رہے گا، تو کوئی نہ ہوگا لیکن ذکر مصطفیٰ کرنے والا موجود ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا، اللہ رب العزت کی صفات بیان ہو رہی ہیں، وہ حی بھی ہے، زندہ رہے گا، وہ باقی بھی ہے۔ تو حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا، مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ عرش پہ جس کی کمانیں چڑھ گئیں، عرش پہ جس کی کمانیں چڑھ گئیں، صدقے اس بازو پہ قوت کیجئے، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلس ہو سامان دولت کیجئے، دے خدا ہمت کے یہ جانے حزیں، دے خدا ہمت کے یہ جانے حزیں، آپ پرواریں صورت کیجئے، یا رسول اللہ آپ پرواریں صورت کیجئے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، دے خدا ہمت کے جانے حزیں، آپ پرواریں وہ صورت کیجئے، آپ ہم سے بڑھ کر ہم پہ مہرباں، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیوں نہ کریں، آپ کا تذکرہ کیوں نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت آخر میں فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ جب کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ایسی ہستی ہوتی ہے جس کا ذکر کیا جاتا رہے، ہر ایک کا تو ذکر یوں نہیں کیا جاتا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جو اس بات کے لائق ہیں، اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کا تذکرہ ہوتا رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو پھر آپ کے ذکر کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں صحابی رسول فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ حضور جیسا نہ میں نے آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ یہ وہ ذات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جنہیں فضائل سے نوازا، یہ وہ ذات ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جنہیں معجزات دیے، یہ وہ ذات ہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں سب سے زیادہ عزت بخشی، یہ وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے سب سے زیادہ شان بخشی، جن کی وجہ سے زمین و آسمان کی برکتیں مل رہی ہیں، جن کی وجہ سے دنیا میں بھی برکتیں مل رہی ہیں، آخرت کی بھی برکتیں شامل ہوں گی۔ یہ وہ ذات ہیں جو فاتح لما اغلق ہیں، یہ وہ ذات ہیں کہ مفاتیح جنت کی چابیاں جن کے ہاتھوں میں ہوں گی، یہ وہ ذات ہیں جو زمین کے خزانوں کے مالک بنا دیے گئے۔ تو پھر اس ذات کا ذکر کیوں نہ کریں، اس ذات کے فضائل کیوں نہ بیان کریں، اس ذات سے محبت کیوں نہ کریں، اس ذات کے تصور میں کیوں نہ گم ہو جائیں، اس ذات کا تذکرہ کیوں نہ کریں، اس ذات سے متعلق اپنے بچوں کو کیوں نہ سکھائیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی تو یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کرتے 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 دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ ایک عورت ان کے پاس آتی ہے، عرض کرتی ہے دروازہ کھول دیں، حجرہ مبارکہ کی زیارت کروا دیں، میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ دروازہ کھول دیتی ہیں، وہ قبر انور کے پاس حاضر ہوتی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں روتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اسی حالت پر ان کا دم نکل جاتا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ان کا سب سے بڑا
سرمایہ ہوا کرتی تھی۔ اور اس یاد کو کیسے پہچانا لوگوں نے؟ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ان کا پاؤں سن ہو جاتا ہے، کوئی ان سے یہ کہتا ہے کہ جو آپ کا سب سے زیادہ پیارا ہے، جس سے آپ سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، آپ اس کو پکاریے، اس کو یاد کیجئے، آپ کا یہ پاؤں ریلیکس ہو جائے گا، اپنی حالت پر باقی آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، کسے پکارتے ہیں، کسے یاد کرتے ہیں؟ فصاحا یا محمد، تو عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں۔ فانتشرا، ان کا پاؤں اپنی حالت پر واپس آ جاتا ہے۔ شفا شریف ہی میں ایک اور واقعہ لکھا گیا کہ خالد بن معدان، ان کی بیٹی کہتی ہیں، میرے والد ماجد کا یہ معمول تھا کہ سونے سے پہلے اس وقت تک ان کو نیند نہ آتی جب تک وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ کر لیتے، بلکہ وہ ایک ایک انصاری صحابی کا، ایک ایک مہاجر صحابی کا نام لیتے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کو یاد کرتے 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 نیند غالب آتی اور سو جاتے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب محبت ہوگی تو آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبا، کہ بندے کا حشر بروز محشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک شاعر کیا خوب کہتے ہیں، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر جو ہوں غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ آپ سے محبت کرنے والے آپ کے ساتھ کیوں نہ ہوں گے؟ آقا تو اپنے غلاموں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو فرمایا المرء مع من احبا، کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اسی لیے امام بوصیری فرما رہے ہیں، محمد ذکرہ روح لانفسنا، آقا آپ کا جو ذکر ہے ہمارے روح کی راحت کا باعث ہے، تازگی کا باعث ہے، اطمینان کا باعث ہے، ہماری زندگی کا باعث ہے، دلوں کی جلا کا باعث ہے، شادابی کا باعث ہے، ہمارا مقصد حیات ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کئی طرح سے ہوتا ہے، نثر کی صورت میں بھی ہوتا ہے، نعت کی صورت میں بھی ہوتا ہے، درود پاک پڑھ کر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا ہے، تصور اور خیالات میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے۔ اور تصور اور خیالات میں تو نہ کوئی حدود ہیں نہ کوئی حدات ہیں، جب چاہے مدینے پہنچ جائیں، تصور میں روضہ منورہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تصور میں گنبد خضرا کو دیکھنا شروع کر دیں، تصور میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ان واقعات کو ذہن میں لے کر آئیں، آپ کے بچپن کو ذہن میں لے کر آئیں، آپ کی جوانی کو ذہن میں لے کر آئیں، آپ کے افعال کو، آپ کے اقوال کو، آپ کی اداؤں کو، آپ کی مسکراہٹ کو، آپ کے معجزات کو، آپ کے فضائل کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے شب کو، آپ کے نہار کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے لیل کو، آپ کی شام کو، آپ کی صبح کو، آپ کی یاد کو، آپ کے اذکار کو، آپ کے صحابہ کو، یہ خیالات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد گھومتے ہی رہیں۔ کبھی کیا یاد آئے، کبھی کیا یاد آئے، کبھی ذہن کے اندر تازی ہوا کسی جانب سے آئے، کبھی تازی ہوا کسی جانب سے آئے، تو جب امتی اپنے آقا کا خیال کرتا ہے، آپ کے تصورات میں کھو جاتا ہے، تو پھر زندگی کے جو مقصد ہے زندگی کا اس کو پا لیتا ہے۔ اور یہ تصورات اسے زندگی بخشتے ہیں، جلا بخشتے ہیں، اسے ایک وہ روحانی قوت دیتے ہیں کہ اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور جب مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی ایمان کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر روحانی قوت بڑھتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے، اس کے کرنے کے کئی انداز ہیں۔ اتباع مصطفیٰ بھی ذکر مصطفیٰ کرنے ہی کا ایک انداز ہے۔ حضور نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی،
جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کی پیروی کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا بھی آپ کے ذکر ہی کی ایک صورت ہے کہ بندہ مسواک کرتا ہے اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور کرتے تھے، بندہ سرما لگاتا ہے اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور سرما لگاتے تھے، بندہ خوشبو لگاتا ہے اس لیے لگا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لگاتے تھے، بندہ امامہ پہن رہا ہے اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا۔ تو آپ کی جب پسندیدہ چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے، آپ کے ناپسند کاموں سے اجتناب کیا جاتا ہے، تو یہاں بھی یاد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عنصر موجود ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور کا عنصر موجود ہے۔ یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کا ایک عمل ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جس وصف پر بات کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے تعلق سے، آپ کی صفات کے تعلق سے جس جہت پر بات کریں، جس زاویے پر بات کریں، جس اینگل پر بات کریں، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ کیا کیا چیزیں بیان کریں، کیا کیا پہلو بیان کریں۔ بات ہو رہی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی۔ آپ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے واقعات سماعت کیے، آپ نے بزرگان دین کے واقعات سماعت کیے، آپ نے مقاصد سماعت کیے، طریقے سماعت کیے، یاد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کس کس طرح ہوتی ہے یہ آپ نے سنا۔ ایک اور بھی چیپٹر یاد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہے، وہ چیپٹر یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین، اولیاء کاملین، اولیاء امت، مفسرین و محدثین، علماء کاملین رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر کرتے، اللہ اکبر، ایسی ہیبت ان پر طاری ہوتی، وہ تعظیم کا اہتمام کرتے کہ ہم کسی عام آدمی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، اہتمام کے ساتھ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے پر دستک ہوتی، خادم کو بھیجتے، جاؤ پوچھ کر آؤ، کوئی مسائل پوچھنے آیا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے آیا ہے۔ وہ اگر آ کر کہتا کہ مسائل پوچھنے آیا ہے، آپ ایک عام طریقے کے ساتھ اس سے ملاقات کرتے، اسے مسائل بتاتے، وہ روانہ ہو جاتا۔ اور اگر آ کر یہ بتایا جاتا کہ وہ مسائل نہیں بلکہ حدیث نبوی پوچھنے آیا ہے، ذکر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سننا چاہتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو فرماتے، کنگھی فرماتے اور ایک مخصوص لباس زیبتن فرماتے، تخت پر بیٹھتے، اہتمام کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ اور تعظیم بجا لاتے ہوئے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود مسعود تھا ان کے تصورات میں یوں ہوتا جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے موجود ہوں، اور پھر ایک انتہائی تواضع کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے۔ یہ ذکر مصطفیٰ کو ادا کرنے کا، ذکر مصطفیٰ کے اہتمام کرنے کا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وقت کیا انداز ہوتا تھا، یہ بھی ایک چیپٹر ہے، اس کے اپنے واقعات ہیں، اس کے اپنے جو ہے وہ سلیقے ہیں، اپنے آداب ہیں، اپنے طریقے ہیں۔ تو آج ہم جو پہلا مصرع ہے امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ محمد ذکرہ روح لانفسنا، انہی واقعات پر اس باب کے حوالے سے اکتفا کرتے ہیں۔ اب جو دوسرا مصرع ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ سنتے ہیں۔ امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا محمد شکرہ فرد علی الامم، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی، وہ ذات مبارکہ کہ جن کا شکر ادا کرنا تمام کی تمام امم پر، اقوام پر لازم و ملزوم ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر بے شمار اور بے پناہ احسانات ہیں، ہم پوری زندگی محنت و ریاضت میں بسر کر دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کا بدلہ کیوں ادا کیا جائے؟ قرآن سے سیکھتے ہیں۔ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے مولا کریم میرے والدین پر رحم فرما جس طرح میرے والدین نے میرے بچپن میں میری کمزوری اور ضعف میں مجھ پر رحم کھایا۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ قرآن پاک نے والدین کی اہمیت بیان کی،
کہ والدین نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، ان کی رحمت تمہارے ساتھ رہی، ان کی شفقت تمہارے ساتھ رہی، تو جب وہ ضعیف ہیں، جب وہ محتاج ہیں، جب وہ تمہاری مدد چاہتے ہیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے والدین کا احساس رکھو۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی احسان کرتا ہے اس کے ساتھ احسان سے پیش آیا جاتا ہے، اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو لوگوں کے تو کیا احسانات ہوں گے، والدین کے تو کیا احسانات ہوں گے، سب سے بڑھ کر مخلوق میں اگر کسی کے ہم پر احسانات ہیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ شاعر کہتے ہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ قرآن ہم نے پایا، ایمان ہم نے پایا، ہم نے عمل پایا، ہم نے تعلیمات پائیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں داخل جنت فرمائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم پر عبادات میں تخفیف ہوئی، پچھلی امتوں پر جو سختیاں تھیں اس امت پر ویسی سختیاں نہیں اتاری گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ امت، اس کو شان ملی، اس کو آن ملی۔ ارے یہ وہ امت ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی تمنا کرتے رہے۔ تو اس امت کو جو فضیلت حاصل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ حضور اکرم علیہ السلام پیدا ہوئے، امتی امتی کہتے رہے۔ آپ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ کی زبان مبارک پر امتی امتی کے الفاظ تھے، اور بروز محشر بھی آپ علیہ السلام امتی امتی ہی پکار رہے ہوں گے۔ کس کا درد ہے آپ کے سینے میں، کس کی پکار ہے آپ کے زبان مبارکہ پر؟ امتیوں کا درد ہے، امتیوں کی یاد ہے، امتیوں کی فکر ہے۔ تو پھر امتی حضور علیہ السلام کا احسان کیوں نہ مد نظر رکھیں، آپ کا شکر کیوں نہ بجا لائیں کہ محدث اعظم پاکستان حضور مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی پیاری بات لکھ گئے کہ نبی اکرم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ آپ جا بجا امتی امتی کہتے رہے، امت کی یاد مسلسل کرتے رہے، امت کی فکر مسلسل کرتے رہے۔ اگر حضور علیہ السلام پوری عمر میں ایک مرتبہ بھی امت کی یاد کرتے، وہ بھی ہم پر احسان کے لیے کافی ہوتا۔ آپ ہیں کہ پوری عمر اس امت کی یاد کرتے رہے، فکر کرتے رہے۔ شاعر کہتے ہیں، جن کے لب پر رہا امتی امتی، ارے جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھول اے نیازی کبھی، یاد ان کی نہ بھول اے نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ تو ہم پر یہ فرض ہے، ہم پر یہ لازم ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام کی یاد کرتے رہیں، آپ کا ذکر کرتے رہیں، آپ کے احسانات کو یاد کرتے رہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور میری امت کی مثال اس طریقے سے ہے کہ ایک آگ اور ایک لاوا جو ہے وہ سلگایا جاتا ہے، آگ سلگائی جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے مختلف چیزیں گر رہی ہیں، اور میں ہوں کہ پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، کوئی چیز آگ میں نہ گر جائے، کوئی چیز آگ میں نہ جل جائے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام بروز محشر اپنے امتیوں کو آگ سے بچائیں گے، نارے جہنم سے بچائیں گے، جب تمام کے تمام انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضور علیہ السلام ہوں گے، آپ کے لب پر ہوگا انا لہا، میں شفاعت کروں گا۔ آپ علیہ السلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، امت پر آپ کے احسانات کہاں نہیں ہیں، کس موقع پر نہیں ہیں؟ معراج میں بھی ہمیں یاد رکھا، قیامت میں بھی ہمیں یاد رکھیں گے، قبر میں بھی آپ تشریف لائیں گے، آپ کے صدقے اے کاش
ہماری قبر روشن ہو، اے کاش ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں۔ اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد، محمد محمد خدائے محمد، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد، خدائے محمد برائے محمد، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ہم آقا کریم کی بارگاہ میں عرضگزار ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ناتواں ہیں، یا رسول اللہ آپ کے کہاں احسانات اور کہاں ہمارے جرائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بدوں پر بھی مہربان ہیں، آپ کی رحمت تو سب کو شامل حال ہے، آپ بلا کسی سبب کے، بلا کسی عمل کے ہم پر نگاہ رحمت فرما دیجئے، کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے قلوب کو منور فرمائے، قلوب کو جلا بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد۔